السلام علیکم میری پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فیکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ آج کا ایپیسوڈ میں نے بہت محنت سے لکھا ہے، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ تو چلیں مزید کسی فضول گوئی کے بغیر ہم ناول آج کے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 66۔ کئی گھنٹوں کی لمبی مسافت کے بعد آخرکار ابتسام کی سیاہ لینڈ کروزر اسلام آباد میں موجود اس کے اپارٹمنٹ کی سوسائٹی کی پارکنگ میں رکی تھی۔ پورے راستے ابتسام کے تاثرات سپاٹ سے رہے تھے، تو وہیں گاڑی میں وقتاً فوقتاً آئرین کی سسکی گونجتی۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ بے یقین سی کیفیت میں تھی۔ شاید وہ اب تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے بابا جان نے اس کو کسی تیسرے کی خاطر سزا سنائی۔ پورے راستے نہ ہی آئرین نے ابتسام کو مخاطب کیا، نہ ہی ابتسام نے آئرین کو۔ اتریں، گھر آ گیا ہے۔ گاڑی میں موجود خاموشی کو ابتسام کی بھاری آواز نے توڑا۔ وہ چاہ کر بھی اس وقت آئلین سے نرم لہجے میں بات کرنے سے قاصر تھا، اور نہ ہی فی الحال وہ کرنا چاہتا تھا۔ جبکہ ابتسام کی آواز پر آئلین نے نم سرمئی آنکھوں سے گاڑی سے اترتے ابتسام کی جانب دیکھا، جو گھوم کر آ کر اب اس کے لیے دروازہ کھول رہا تھا۔ آئلین کے لبوں سے ہچکی کی صورت آواز نکلی اور وہ نروٹھے سے انداز میں منہ پھیر گئی، جبکہ ابتسام نے تھوڑی دیر اس کی گاڑی سے نکلنے کا انتظار کیا۔ پھر جب وہ نہ اتری تو لب بیچتے ایک جھٹکے سے آئلین کو کلائی سے تھامے گاڑی سے باہر نکالا، جبکہ اب کی بار آئلین کی لبوں سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ ابتسام نے اس کے کسی بھی رد عمل پر توجہ دیے بغیر اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط رکھی اور اسے لیے سیدھا لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ابتسام کے 2 کمروں پر مشتمل اپارٹمنٹ کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ابتسام نے جیسے ہی دروازے کا لاک کھولا، آئرین کو اندر داخل کر کے اس کی کلائی چھوڑ دی اور خود پیچھے مڑ کر دروازہ بند کرنے لگا۔ گرفت ڈھیلی پڑتے ہی آئلین کسی بے جان گڑیا کی مانند وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی، جس پر ابتسام نفی میں سر ہلاتے آئلین کو دیکھتے کچن کی جانب بڑھا۔ محبت اپنی جگہ، مگر وہ خود بھی چاہتا تھا کہ آئلین کو اپنے کیے گئے ہر اس عمل کا احساس سچے دل سے ہو، جس کے باعث خان حویلی کے مکینوں نے بہت کچھ سہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کانچ کے گلاس میں پانی لیے واپس آیا اور آئلین کے پاس رک گیا، جو اب بھی گمسم سی بیٹھی فرش کو گھور رہی تھی۔ آئلین، پانی پی لیں۔ ابتسام نے پنجوں کے بل آئلین کے پاس بیٹھتے اب کے کچھ نرمی سے کہا۔ نظریں آئلین کے سرخ و سفید رخسار پر ٹکی تھیں، جس پر آئلہ کی انگلیوں کے نشان بری طرح ثبت تھے۔ ابتسام کی لائٹ براؤن آنکھوں میں تکلیف سی اتری، جبکہ آئلین نے سرمئی آنکھوں کی بھیگی بھیگی سی چلمن اٹھاتے ابتسام کی جانب دیکھا۔ ان نگاہوں میں گہرا شکوہ تھا۔ پانی پی لیں ابتسام، پانی پی لیں۔ ابتسام نے دوبارہ اصرار کیا۔ وہ اس وقت کسی بھی قسم کی سختی یا زبردستی کا متحمل نہ تھا اور نہ ہی کر سکتا تھا۔ سامنے موجود نازک وجود اس کی من پسند عورت تھی، جس پر آئلین اب کی بار بغیر کچھ بولے کچھ آگے کو کھسکتے ہوئے ابتسام کے سینے سے لگتے رو پڑی تھی، جبکہ اس اچانک قربت پر ابتسام کی دھڑکنوں نے پل کے لیے ادھم مچایا تھا۔ یہ سب سوچا تھا اس نے، مگر ایسے نہیں۔ نکاح کے بعد وہ آئلین سے تنہائی میں ملنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر حالات نے اسے موقع نہیں دیا۔ ابتسام نے گہرا سانس لیا۔ بابا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ابتسام؟ میں تو ان کی سگی بیٹی ہوں نا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ باپ تو اپنے بچوں کو ہر حال میں بچاتے ہیں، وہ انہیں دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں۔
بابا اور موری نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے سب کے سامنے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہماری آئلین نے جو کیا صحیح کیا؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بے ربط سے جملے بولتی جا رہی تھی جس میں وہ اب بھی صحیح تھی۔ میں نے تو وہی کیا جو مجھے اپنے بھائی کے لیے صحیح لگا۔ پریحان میرے بھائی کے لیے ٹھیک نہیں تھی اور سوہا اذہان سے سچی محبت کرتی تھی۔ اگر میں سوہا کو اذہان کی زندگی میں لانا چاہتی تھی تو اس میں کیا غلط تھا؟ آئلین کی باتوں پر ابتسام نے جبڑے پیچھے۔ اسے اپنے دماغ میں دھماکے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اتنے بڑے طوفان اور حویلی سے بے دخلی کے بعد بھی آئلین کی نظر میں خود بالکل صحیح اور باقی سب غلط تھے۔ ابتسام نے آہستہ مگر مضبوطی سے آئلین کو خود سے دور کیا۔ میرے خیال میں اب آپ کو آرام کرنا چاہیے، ابتسام نے دو ٹوک اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا، کیونکہ عفاف آپ کی ہی لاڈلی ہے، اور آپ کو بھی یہی لگتا ہے نا کہ میں نے عفاف کے ساتھ غلط کیا ہے؟ آئلین کو ابتسام کا خود سے یوں دور کرنا کسی سوئی کی مانند چبھا تھا۔ تبھی وہ انتہائی تلخی سے گویا ہوئی۔ اس کے اس انداز سے ابتسام نے گہرے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، مجھے عفاف عزیز ہے، جانتی ہیں کیوں؟ ابتسام اب کے آئلین کے سامنے ہی فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش میں شدید سرد مہری گھلی ہوئی تھی، جبکہ آئلین کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ ابھری۔ یہی سب باتیں تو اسے عفاف سے مزید نفرت کرنے پر مجبور کرتی تھیں، کیونکہ عفاف اور میں ایک جیسے ہیں۔ اس کے سر پر بھی ماں باپ کا سایہ نہیں تھا اور میرے سر پر بھی نہیں تھا۔ آئلین کے استہزائیہ انداز میں ہنسنے پر ابتسام نے سنجیدگی سے کہا، جس پر آئلین نے اپنی نظریں ابتسام سے پھیرتی غیر مرئی نقطے کو پر جما لیں۔ آئلین، میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہا، ابتسام نے رنجیدگی سے بات جاری رکھی۔ آپ کا کون سا روپ حقیقت ہے، وہ جس سے میں نے بے پناہ محبت کی تھی، یا پھر یہ جو آج میرے سامنے موجود ہے؟ ابتسام نے اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، لیکن آئلین نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ اتنی نفرت عفاف سے کیوں؟ اس نے آخر آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ابتسام کی اس بات پر اب کے آئلین کی سرمئی آنکھوں میں چنگاریاں سی دہک اٹھی تھی۔ نفرت؟ میرا بس چلے تو میں عفاف ملک کو خان حویلی اور اس کے مکینوں کی زندگی سے ویسے ہی مٹا دوں جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ آئلین دبے دبے لہجے میں گررائی تھی، جبکہ ابتسام بے یقین ہوا تھا۔ کیوں؟ ابتسام کے لب بے آواز سے پھڑپھڑائے۔ سامنے بیٹھی لڑکی کون تھی؟ ابتسام اسے نہیں جانتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آج اس کی وجہ سے بابا جان نے مجھے ڈس اون کیا۔ انہوں نے کہا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اس کی وجہ سے، کیونکہ ان کی چہیتی عفاف کو گولی لگی تھی۔ آئلین بری طرح چلائی تھی، جبکہ ابتسام جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ مجھے بتائیں، میں نے گولی ماری ہے؟ میں نے کہا تھا اسے کہ وہ مہان بنے؟ نہیں نا، خود آئی وہ اذہان کے سامنے۔ یو نو واٹ، اسے اچھا بننے کا شوق ہے بس۔ اب کیا آئلین طنزیہ سی ہنسی تھی۔ موری کہتی ہیں اس نے بابا کی عزت بچائی زریام سے شادی کر کے؟ اب کیا آئلین نے تالی مارتے کہکا لگایا تھا۔ لیکن ایک راز کی بات بتاؤں؟ آئلین نے پلکیں جھپکاتے مصنوعی سی معصومیت سے پوچھا، جبکہ ابتسام تو سختی کی حالت میں بیٹھا تھا۔ وہ آئلین کے اس روپ سے یکسر انجان تھا۔ یہ کون سا روپ تھا آئلین خانزادہ کا؟ ابتسام حیرت کا مجسمہ بنا تھا، جبکہ آئلین کی آگے کی بات سنتے ابتسام کو اپنی رگیں ابھرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ وہ زریام سے محبت کرتی تھی، بہت پہلے سے۔ اس نے خود میرے سامنے اقرار کیا تھا۔ اس نے بس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اسے زریام بھی مل گیا اور سردارنی کا رتبہ بھی، اور سب کی نظر میں وہ دی گریٹ عفاف بن گئی جس نے بابا جان، داجی اور زریام خانزادہ کی عزت بچائی۔ اب کیا آئلین نے تلخی سے کہا۔ آئلین، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ ہوش میں بھی ہیں؟ عفاف معصوم ہے،
بے لوث محبت کرنے والی لڑکی، اسے ان سب ہتھ کنڈوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے کڈنیپ ہونے پر وہ پاگل ہونے کے در پر تھی۔ ابتسام کو افسوس ہوا تھا آئلین کی سوچ پر۔ معصوم؟ مجھے بھی یہی لگا تھا، وہ معصوم ہے، تبھی اس سے معافی مانگی۔ لیکن کیا ہوا؟ معاف کیا کسی نے؟ نہیں نا؟ آئلین نے کچھ توقف لیا، سوچا چلو معافی مانگ کر اپنا دل بڑا کر لیتی ہوں ایکسیپٹ ایٹ لیسٹ بابا جان کی فیورٹ تو رہوں گی کہ چلو ان کی چہیتی کو قبول تو کیا۔ لیکن کیا ہوا؟ پھر بھی میں بری بنی اور وہ اچھی۔ آئلین تلخی سے کہتے سر جھٹکا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے آئلین آپ کی سوچ پر۔ آپ نے عفاف سے معافی اسی لیے مانگی تاکہ آپ کا امیج کلیئر ہو سکے؟ سیریسلی؟ اور رہی بات آپ کو معاف کرنے کی، تو جب آپ خود اپنے ہی لفظوں پر قائم نہیں رہیں، ایک پل معافی مانگی، اگلے پل اپنے لفظوں سے سامنے والے کے سامنے اپنے ہی لفظوں کو بے مول کیا۔ جب آپ کو اپنے ہی کیے پر پچھتاوا نہیں ہے آئلین، تو شرمندگی کیسی اور معافی کیسی؟ آپ کے ابتسام بھی دبا دبا سگرایا تھا۔ ہر بار آپ کی تکلیف، آپ کی چاہت، آپ کی پسند، ہر چیز آپ کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ کس کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط، اس کا فیصلہ کرنے والی آپ کون ہوتی ہیں آئلین خانزادہ؟ ابتسام نے آئلین کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا، جس پر آئلین کے لبوں سے کراہ سی نکلی۔ ابتسام کی گرفت مضبوط تھی۔ مجھے بتائیں کیا چھینا ہے عفاف نے آپ سے؟ بولیں۔ عفاف نے نفرت کی ایک وجہ بتا دی جس کے باعث آپ نے باقی سب کی زندگیوں میں بھی زہر گھولا۔ بتائیں مجھے۔ ابتسام کا لہجہ سرد تھا، جبکہ آئلین کو اپنے اندر باہر سناٹے سے پھیلتے محسوس ہوئے۔ پھر بھی ہٹ دھرمی سے گویا ہوئی۔ اس نے مجھ سے میرے بابا چھینے، نہیں چھینے، نہیں چھینے۔ جتنی تیز آواز میں آئلین چیخی تھی، اس سے ڈبل آواز میں ابتسام چیخا تھا کہ آئلین نے لرزتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں چھینا اس بچی نے کچھ بھی آپ سے۔ بتائیں کب چھینا، بتائیں۔ ابتسام نے ایک جھٹکے سے آئلین کو چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور کرب نمایاں تھا۔ ہر بار آپ کی وجہ سے، آپ کے اسی رویے کی وجہ سے، دانی انکل نے عفاف کو نظر انداز کیا، صرف اس لیے تاکہ اس کا اثر آپ پر نہ پڑے۔ آپ کے بچپن سے لے کر جوانی تک دانی انکل ہفتے کے 5 دن حویلی میں آپ کے اور اذہان کے پاس ہوتے تھے۔ صرف 2 دن وہ اس بچی کے پاس جاتے تھے۔ بتائیں کہاں چھینا عفاف نے دانی انکل کو؟ ابتسام نے گہری سانس لی اور کرب سے مسکراتے ہوئے آئلین کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے طنزیہ سے لہجے میں گویا ہوا۔ اب یہ مت کہیے گا کہ وہ 2 دن بھی کیوں جاتے تھے، ورنہ مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ سے بڑا کمظرف کوئی نہیں ہے۔ سنا آپ نے؟ آپ سے بڑا کمظرف کوئی نہیں ہے۔ ابتسام نے گہرے سانس لیتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے غصے پر قابو پانا چاہا اور کچھ لمحوں کا وقفہ لیا، جیسے وہ اپنی بھاری ہوتی آواز پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے عفاف کی تکلیف خود پر محسوس ہوتی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں دونوں کے جذبات ایک جیسے تھے۔ دونوں ہی یتیم تھے جن کے سر پر ہاتھ رکھنے والا یزدان خانزادہ تھا۔ آپ نے دانی انکل کی زندگی کو مشکل سے مشکل ترین بنا دیا آئلین۔ آج ان کا سر آپ کی وجہ سے جھکا ہوا ہے۔ انہوں نے عفاف کی ذمہ داری لی تھی اور آپ نے ان کے وعدے کو ان کے اور عفاف کے لیے سزا بنا دیا۔ ابتسام کا لہجہ اب کے کچھ دھیما مگر درد سے پر تھا۔ اس بچی نے تو آپ کی وجہ سے اپنی ہر قیمتی چیز چھوڑی ہے، اپنا ہر حق قربان کیا ہے۔ کبھی خود کو اس کی جگہ رکھ کر تو سوچیں آئلین، اس کے پاس تو کوئی محرم رشتہ بھی نہیں تھا جس کی مضبوط حصار میں کھڑی ہو کر وہ آپ کی شکایت کر سکتی۔ آپ کے پاس اذہان تھا، دانی انکل تھے جن کے سینے سے آپ بلا جھجک لگ سکتی تھیں۔ زریام تھا جو آپ کے ساتھ کھڑا تھا
3 مضبوط مرد تھے آپ کے پاس، لیکن عفاف ابتسام کے حلق میں جیسے آنسو کا گولا اٹکا تھا۔ اس بچے کے پاس تو کوئی محرم رشتہ بھی نہ تھا۔ اس سب میں اگر وہ دانی انکل پر تھوڑا سا حق جتاتی تھی تو آپ کو وہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ آئلین کیوں کیوں کیوں؟ ابتسام نے آئلین کو کچھ شرم دلانے کی کوشش کی۔ کیا ہو جاتا اگر آپ ضد لگانے کے بجائے خود بھی سکون سے رہتی اور اسے بھی سکون سے رہنے دیتی؟ اب کے ابتسام نے دھیمے لہجے میں کہا، کیوں قبول کرتی میں؟ کیوں قبول کرتی؟ وہ میری سگی بہن نہیں تھی، وہ تو لوارث تھی، جیسے میرے بابا جان نے میرے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ آئلین نے مغروریت سے گردن اکڑائی۔ اس نے تو آپ کو اپنی بہن مانا ہے آئلین، سگی بہن۔ اس نے ہمیشہ آپ کو دیدہ کہا ہے، یہاں تک کہ مایوں والی رات جب میں آپ سے منہ پھیر کر چلا گیا تھا تب بھی آپ کو سنبھالنے والی وہی تھی۔ دانی انکل کو بارہا آپ کو سزا دینے سے روکنے والی بھی وہی تھی، اور آپ، اوہ، تو اب آپ مجھے اس کے احسان یاد دلوائیں گے؟ احسان نہیں کیا تھا اس نے مجھ پر، آئلین نے ہرٹ دھرمی سے کہا، جس پر ابتسام ہنس دیا۔ آئلین خانزادہ، یو نو واٹ، آپ عفاف کی تکلیف تب سمجھیں گی جب یہ سب آپ پر گزرے گا۔ میں آپ سے مزید بحث نہیں کروں گا، کیونکہ شاید آپ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ آپ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتی کہ آپ کے جذباتی فیصلوں نے کس طرح سے دوسری کی زندگیوں کو برباد کیا ہے۔ ابتسام نے ٹھہر کر ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن آپ کی بار لائٹ براؤن آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی، اور وہ مزید گویا ہوا۔ آئلین سوچیں کہ اگر سالوں بعد میں ابراہیم انکل کی جگہ ہوں اور آپ عالیہ آنٹی کی جگہ، سچویشن بالکل وہی ہو جو آج سے 20 سال پہلے تھی، اور عفاف کی جگہ ہماری چھوٹی سی کچھ ماہ کی بیٹی ہو۔ ابتسام، آئلین چیخی تھی، سامنے بیٹھا شخص کس قدر بے رحم تھا۔ چیخیں مت آئلین خانزادہ، چیخیں مت، سوچیں، صرف سوچیں۔ ابتسام نے نفی میں سر ہلاتے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، سامنے بیٹھی بے حس لڑکی کیسے صرف اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے تڑپ اٹھی تھی، وہ بیٹی جو ابھی دور دور تک دنیا میں بھی نہ تھی۔ سوچے آئلین خانزادہ، ہماری گاڑی پر بھی ویسے ہی حملہ ہو جیسے ابراہیم انکل کی گاڑی پر ہوا تھا۔ وہ بھی آرمی آفیسر تھے، میں بھی وہی ہوں۔ سوچیں کہ ہماری گاڑی پر اندھا دھند گولیاں برستی ہیں اور ہماری گاڑی تباہ ہونے کے دہانے پر ہوتی ہے۔ آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو میرے ساتھ موت کو منہ لگانا یا پھر ہماری بیٹی کی حفاظت۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہماری بیٹی کو محفوظ کریں۔ سوچیں کہ آپ خون میں لت پت ہماری چند ماہ کی بیٹی کو گود میں اٹھائے اپنی جان اور عزت بچاتی ہوئی سردار ذریعہ خانزادہ کی دہلیز پر پہنچتی ہیں۔ سوچیں آپ مرنے والی ہیں۔ سوچیں آپ کی معصوم بیٹی کی حفاظت کے لیے محافظ کی صورت میں واحد شخص ذریعہ خانزادہ ہے۔ سوچیں کہ ذریعہ اسے اپنے امان میں لیتا ہے، اور سوچیں کہ ذریعہ خانزادہ کی بیٹی دوسری آئلین بن جائے تو۔ ابتسام کا لہجہ اس قدر کاٹدار تھا کہ آئلین کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا وجود پر لرزہ سا طاری ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک کا ہر منظر آنکھوں کے پردے پر چلتا محسوس ہوا۔ سوچیں آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی سب ہوتا جو آپ نے عفاف کے ساتھ کیا۔ سوچیں آپ کی اپنی بیٹی کو محض 6 سال کی عمر میں قید تنہائی کاٹنی پڑتی۔ سوچیں ابتسام جیسے آئلین کے کان میں سور پھونک رہا تھا، جبکہ آئلین کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ عفاف کی روتی شکوہ کرتی آنکھیں، خود کا مسکرانا، نورالعین کا گرنا، پریحان کا کوما میں جانا، وہ دن جس وقت عفاف کو سزا سنائی گئی تھی، عفاف کا چیخنا،
سب ایک ایک کر کے آئلین کی آنکھوں کے پردے پر لہرانے لگا، جس پر اس کا وجود بری طرح کانپنے لگا۔ ابتسام نے آئلین جیسی ضدی اور جذباتی لڑکی کو اس کے ہی انداز میں ڈیل کیا تھا کہ وہ لرز اٹھی تھی۔ آئلین جیسے لوگ خود غرض اور مطلبی ہوتے ہیں۔ جب تک ان پر وہ تکلیف نہیں گزرتی جو کسی اور نے جھیلی ہو، تب تک انہیں وہ مذاق اور ڈرامہ لگتا ہے، اور آج ابتسام نے وہی کیا۔ آئلین کو اس تکلیف سے گزارنا چاہا جس سے عفاف گزری تھی، تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ بس 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 ابتسام، چپ ہو جائیں، خدا کے لیے چپ ہو جائیں، میرا دل پھٹ جائے گا، چپ ہو جائیں۔ آئلین نے بری طرح چیختے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے تھے، جیسے وہ مزید ابتسام کو سننا نہیں چاہتی ہو۔ اس کا پورا وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص نے نقشہ ہی اتنی بے رحمی سے کھینچا تھا کہ آئلین کا پتھر دل بری طرح لرزنے لگا تھا اور اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ سامنے بیٹھا شخص اپنے مرنے کی بات کر رہا تھا، اپنی بیٹی کو بد دعا دے رہا تھا۔ یک لت آئلین کا وجود تھما۔ بد دعا؟ اس کے لب بے آواز سے پھڑ پھڑائے، سرمئی آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر رخسار پہ گرے۔ ہاں، بد دعا ہی تو تھی۔ جو اس نے کیا تھا وہ عفاف کے لیے اذیت ناک تھا۔ آئلین، آپ تو صرف سوچ کر ہی لرز گئیں۔ سوچیں، اس بچی نے تو یہ سب خود پر سہا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر کبھی بے بسی اور تنہائی کی حالت میں عفاف کے لبوں سے آپ کے لیے بد دعا نکلی ہوگی تو کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے مخافت عمل کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہے کہ وہی سب آپ کی جانب پلٹ آیا جو آپ نے کیا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ماں باپ کا کیا اولاد کے آگے آتا ہے؟ کیا آپ کو خوف نہیں آتا؟ ابتسام نے آئلین کے زرد پڑتے چہرے کو افسوس سے دیکھتے اب کے کچھ نرمی سے پوچھا۔ آئلین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا سخت حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان نیک سلوک کرو۔ اسی طرح سورہ دوحہ کی آیت نمبر 9 میں واضح طور پر منع فرمایا گیا ہے، بس آپ یتیم پر سختی نہ کریں۔ یتیم کی پرورش اور دیکھ بھال کا اجر کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5304۔ جبکہ یتیم پر ظلم کرنے اور اس کا حق مارنے والوں کے لیے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں سخت وعید آئی ہے کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں ضرور آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ابتسام کے پر اثر انداز میں یوں آیتوں کے ترجمے بتانے پر آئلین کو اپنے وجود میں چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آئلین نے نفی میں سر ہلایا، جس پر ابتسام نے اگلی بار اثبات کی صورت سر ہلایا۔ وہ شاید آئلین کی بات سمجھ چکا تھا۔ چلیں، میں نے مان لیا کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ عفاف آپ کی سوتیلی بہن نہیں ہے، بلکہ اسے تو صرف یزدان انکل نے اپنی امان میں لیا تھا، لیکن آپ نے اسے کبھی اپنی بہن بھی تو تسلیم نہیں کیا ہے نا؟ ہمیشہ اسے حقیر جانا، ہمیشہ یہ سوچا کہ وہ آپ سے آپ کے رشتے چھیننا چاہتی ہے۔ صحیح کہا نا میں نے؟ ابتسام نے تائیدی نظروں سے آئلین کی جانب دیکھا، جو ساخت نظروں سے ابتسام کی جانب دیکھ رہی تھی۔ لیکن یہ بھی تو بتائیں، کیا یہ سب جائز تھا؟ بات پھر وہی آتی ہے کہ اگر آپ اس سب سے انجان تھیں، تب آپ کے اکارڈنگ وہ آپ کی بہن تھی، چاہے سوتیلی ہی صحیح۔ کیا آپ کو یہ حق حاصل تھا
کہ آپ اس کو نقصان پہنچا دیں یا اس سے اس کا حق چھین دیں؟ ابتسام نے افسوس سے آئلین کی جانب دیکھتے کچھ توقف لیا۔ کیوں نہ کرتی میں یہ سب؟ آئلین یکلخت چٹک کر بولی۔ ابتسام کے اتنا خطرناک نقشہ کھینچنے کے باوجود بھی وہ خود کو ڈیفینڈ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹی تھی، حالانکہ ابتسام کے لفظوں پر اسے اپنے وجود میں سرد لہریں سی اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ آپ کو اور سب کو صرف اس کا دکھ دکھ رہا ہے ابتسام؟ کبھی میری جگہ کھڑے ہو کر سوچا ہے؟ میرے گھر میں، میری حویلی میں میرے بابا اچانک ایک بچی کو یہ کہہ کر لے آتے ہیں کہ وہ میری بہن ہے۔ اچانک سے میرا ہر رشتہ اس کا بھی ہو جاتا ہے جو کبھی صرف اور صرف میرا تھا۔ میرے بابا جان کی توجہ مجھ سے ہٹ کر اس پر چلی جاتی ہے۔ ایک لڑکی آ کر اچانک میرے باپ، میرے بھائی اور میرے کزنس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لیتی ہے۔ ہر کوئی بس اسی کے گن گانے لگتا ہے، عفاف اچھی، عفاف یہ، عفاف وہ۔ اور آئلین، وہ کہاں ہے؟ اس کا کیا؟ کوئی میرے ساتھ کھیلتا تک نہیں تھا، تو میں نے تو اس سے صرف وہ چھینا نا جو میرا تھا۔ میں نے تو صرف اپنا دفاع کیا، اپنا حق چھینا۔ تو میں کہاں غلط ہوئی؟ آئلین نے تلخی سے کہتے سوالیہ نظروں سے ابتسام کی جانب دیکھا، جس پر ابتسام نے نفی میں سر ہلایا۔ حق چھینا تھا آپ نے؟ آئلین، آپ آج بھی اپنے تئیں خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہی ہیں۔ چلیں، میں آج آپ کی یہ کنفیوژن بھی دور کر دیتا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ عفاف کے آنے کے بعد سب نے آپ کے ساتھ کھیلنا چھوڑا تھا؟ نہیں آئلین، سچ تو یہ ہے کہ عفاف کے اس حویلی میں قدم رکھنے سے پہلے ہی کوئی بھی بچہ آپ کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک میں خود بھی آپ سے بچتا تھا، کیونکہ آپ کے رویے سے، آپ کی ضدی طبیعت سے ایک عجیب سی چڑ ہوتی تھی۔ آئلین نے صدمے سے ابتسام کو دیکھا، لیکن اس نے اسے ٹوکنے کا موقع نہیں دیا۔ سوائے زریام کی کوئی بھی آپ کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اب آپ سوچیں گے کیوں نہیں کھیلتے تھے وہ آپ کے ساتھ؟ ابتسام نے سوالیہ نظریں آئلین کی صدمے میں ڈوبی آنکھوں کی جانب دیکھا اور مزید گویا ہوا، کیونکہ آپ بچپن سے ہی اتنی ضدی اور ہٹ درم تھی کہ جو چیز کسی دوسرے بچے کے ہاتھ میں اچھی لگتی، آپ اسے چھین کر اپنی ملکیت بنا لیتی تھی۔ آپ کی اسی چھیننے جھپٹنے کی عادت کی وجہ سے سب بچے آپ سے دور بھاگتے رہے، اور جہاں تک بات عفاف کی ہے، تو سب کزنز اس کے گن اس لیے نہیں گاتے تھے کہ اس نے آپ کی جگہ لی تھی، بلکہ وہ اس لیے اسے اپنے ساتھ کھلاتے تھے کیونکہ وہ صابر تھی، وہ کسی کی چیز نہیں چھینتی تھی، وہ دینا جانتی تھی اور آپ صرف چھیننا جانتی تھی۔ آپ نے تو بچپن سے اپنی اسی ضدی رویے کی وجہ سے ہر ایک کو خود سے دور کیا اور الزام اس معصوم بچی پر ڈال دیا جو عمر میں آپ سے چھوٹی تھی، اور صرف ان بے ضرر سی باتوں کو لے کر آپ اس کی دشمن بن گئیں۔ ابتسام کہتے کہتے چپ ہوا، جیسے اسے آئلین کی سوچ پر افسوس۔ سچ کہوں آئلین، تو بچپن میں مجھے اکثر یزدان انکل پر غصہ آتا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ آپ کی اتنی ہٹ دھرمی پر بھی آپ کو ڈانٹتے کیوں نہیں، کوئی سزا کیوں نہیں دیتے۔ آپ عفاف کے ساتھ اتنا کچھ کر کے بھی معصوم بچ جاتی تھی، اور وہ آپ کو کچھ کہتے کیوں نہیں تھے؟ ابتسام نے ایک تلخ سرد سانس لی، اور فرش پر بیٹھے ہی اس نے اپنے گھٹنوں پر ٹکے ہاتھ آپس میں جکڑے اور سر جھکا کر ایک پل کو مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جس میں صرف افسوس تھا۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر سیدھا آئلین کے چہرے کی جانب دیکھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے سمجھ آیا کہ وہ آپ کی محبت میں اندھے نہیں تھے، بلکہ وہ تو بس آپ کی اس شدید ضدی طبیعت سے مجبور تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے عفاف کی وجہ سے آپ کو ذرا سا بھی ڈانٹا تو یا تو آپ عفاف کو نقصان پہنچائیں گی
یا پھر آپ رو رو کر پوری حویلی سر پر اٹھا لیں گی، کھانا پینا چھوڑ دیں گی، ضد میں آ کر بیمار پڑ جائیں گی؟ وہ ایک باپ تھے آئلین، اور وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے آگے مجبور تھے، اور کہیں نہ کہیں عفاف کو لے کر خوف زدہ بھی۔ شاید ہر باپ اپنی اولاد کے آگے ایسا ہی ہوتا ہے۔ آئلین نے شوق کی حالت میں پلکیں جھکائیں۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں اب فرش پر پھیلے اس کے دوپٹے کو سختی سے بیچ رہی تھیں، مگر ابتسام کی نظریں اب بھی اس پر جمی تھیں، لیکن اس کی آواز نرم تھی، مگر اس میں ایک عجیب سرد سا تاثر تھا۔ اس ڈر سے کہ آپ مزید بگڑ نہ جائیں، وہ آپ کو پیار اور نرمی سے سنبھالنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ طریقہ شاید ہم سب کی نظروں میں غلط تھا، مگر ایک باپ کی نظر میں ٹھیک تھا۔ ہو سکتا ہے انہیں یہی لگا ہو کہ آپ وقت کے ساتھ سمجھ جائیں گی، سمجھدار ہو جائیں گی۔ ابتسام نے فرش پر بیٹھے بیٹھے ہی تھوڑا سا آگے کو جھک کر آئلین کی ساخت آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف بے بسی تیر رہی تھی۔ اس کا لہجہ اب کے بے ساختہ ہی کاٹ دار ہوا۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ بجائے سنبھلنے کے، آپ مزید ہٹ دھرم ہو گئیں، خود کو سب کی زندگیوں کی مالک سمجھ بیٹھی، اور اپنی غلطیوں پر نادم ہونے کے بجائے باقی سب کی زندگیوں میں بھی غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کر دی، صرف اس لیے کیونکہ شیان، عنایا اور پریحان عفاف کے ساتھ کھڑی تھے۔ ابتسام نے ایک سرد سانس لیتے سوالیہ نظروں سے آئلین کی جانب دیکھا، جس پہ اب کی بار وہ نظریں چرا چکی تھی۔ پہلی بار کسی نے آئینہ دکھایا تھا، اور اس طرح دکھایا تھا کہ اب کی بار آئلین کو اپنے علاوہ کوئی اور گناہ گار نہ لگا تھا، لیکن وہ لبوں سے اقرار کرنے سے قاصر تھی۔ انا آڑے آ رہی تھی آئلین خانزادہ کے، تبھی وہ اپنے لب کچلنے لگی۔ کیا آپ نے کبھی قرآن کی سورہ الحجرات کی 12ویں آیت کا ترجمہ غور سے پڑھا ہے آئلین؟ جہاں میرا رب صاف فرماتا ہے، اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کیا کرو۔ ابتسام نے ایک پل کو توقف لیا، پھر آئلین کے جھکے سر کو دیکھ کر دھیمے مگر سحر انگیز لہجے میں اس کی تشریح کرنے لگا۔ بدگمانی جانتی ہیں کیا ہے آئلین؟ بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے محض اپنے دل کے خوف اور حسد کی وجہ سے کسی بے قصور کے لیے اپنے اندر زہر گھول لینا، اور پھر اسی جھوٹ کو سچ مان کر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دینا۔ میرا رب تو صاف فرماتا ہے کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ یہ انسان کے دل اور عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ آپ نے اسی بدگمانی کی وجہ سے سب کو قصوروار سمجھا، اور سب کے پیچھے لگ کر ان کے عیب اور کمزوریاں تلاش کرتے، ان کی زندگیوں کو اپنے حساب سے چلانا چاہا، جبکہ اصل قصور کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کے اپنے گمان کا تھا۔ آئلین نے تڑپ کر سر اٹھاتے ابتسام کی جانب دیکھا۔ آئلین کی سرمئی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، جبکہ ابتسام نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچی۔ جس عورت کی آنکھوں میں وہ ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج وہی عورت مسلسل رو رہی تھی۔ ابتسام کے دل میں ٹیسیں سی اٹھیں، مگر یہ ضروری تھا۔ ابتسام نے گہرا سانس لیا، اور اگر اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو سورہ شورا کی آیت نمبر 40 یاد رکھیں، جہاں میرا رب صاف کہتا ہے کہ بے شک اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ابتسام نے کچھ رک کر سانس لیا، پھر مزید گویا ہوا، اور یاد رکھیں آئلین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔
کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن نماز روزہ رکھنے والے بھی کنگال ہو جائیں گے اگر انہوں نے دنیا میں لوگوں کا دل دکھائے ہوں گے یا ان پر جھوٹے الزامات لگائے ہوں گے، کیونکہ وہاں نیکیوں سے حساب ہوگا۔ اور جب تک مظلوم معاف نہیں کرے گا، گنہگار کو سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو وہیں آئلین، ہمارا مذہب تو حقوق العباد پر زور دیتا ہے، جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے۔ کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، مگر بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ خود معاف نہ کر دے۔ تو اب بتائیں، اپنے حسد اور ظلم کو حق کا نام دے کر آپ کس منہ سے خود کو صحیح کہہ رہی ہیں؟ ابتسام نے اب کے فرش پر جمی اپنی ہتھیلیوں پر پورا زور ڈالتے ہوئے خود کو اٹھایا، کپڑے جھاڑے اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر آئلین کے ساکھ چہرے پر نظریں ٹکائے دوبارہ گویا ہوا، چلے میں نے ایک پل کو مان لیا کہ عفاف کے ساتھ بچپن میں آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ نادانی تھی، حالانکہ میں اسے بھی کبھی صحیح نہیں کہتا، لیکن آئلین، جو کچھ آپ نے باقی سب کے ساتھ کیا وہ تو آپ نے پورے ہوش و حواس میں شعور کی دہلیز پر رہ کر کیا نا۔ تب تو آپ بچی نہیں تھیں، تب تو آپ بڑی ہو چکی تھیں، آپ کو اچھے اور برے کی اچھی خاصی عقل بھی تھی۔ آپ اپنے ہوش و حواس میں کیے گئے ان کوتاہیوں کو کیسے ڈیفینڈ کریں گی؟ جس پہ آئلین کا پہلے سے زرد پڑتا چہرہ اب بالکل سفید ہو چکا تھا۔ وہ دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوچیں آئلین، سوچیں، اور تب تک سوچیں جب تک آپ کو کوئی راستہ نہیں دکھ جاتا کہ اب آپ خود کو کیسے ڈیفینڈ کریں گی، اب کیا جواز دیں گی خود کو صحیح ثابت کرنے کا؟ ابتسام مزید کہتے ہوئے ایک آخری نگاہ آئلین کے سفید چہرے پر ڈال کر اپنے مخصوص کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فی الحال اس کی نظر میں اب آئلین کو تنہائی کی ضرورت تھی، کیونکہ جتنا اچھا اور سچا احتساب انسان خود کا تنہائی میں کرتا ہے، اتنا کسی کی موجودگی میں نہیں کر پاتا، بلکہ کسی دوسرے کے سامنے انسان کی انا اسے ایسا کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ ابتسام نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ سوہا اور کرسٹوفر کے پاس کیسے پہنچی، اور نہ ہی اس نے کوئی دوسرا سوال کیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ وہ ٹریپ ہوئی تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہی بات باقی سب بھی سمجھتے تھے، لیکن آئرین کو سزا اس کی ہٹ درمی اور ضدی طبیعت کے باعث یزدان خان زیادہ نہیں دی تھی، تاکہ وہ سنبھل جائے اور مزید اپنا یا کسی اور کا کوئی نقصان نہ کرے۔ تو وہیں آئلین نے نم نگاہوں سے ابتسام کی غائب ہوتی پشت کو دیکھا تھا۔ ابتسام کا کہا ہوا ایک ایک لفظ اس کی روح کو جھنجھوڑ چکا تھا۔ ہاں، وہ واقعی عفاف سے جلن اور حسد میں اندھی ہو گئی تھی۔ عفاف اگر یزدان خانزادہ اور خان حویلی سے جڑی تھی تو وہ اس کا نصیب تھا۔ یزدان کی شفقت اور محفوظ پناہگاہ عفاف کا نصیب تھی، اور جو چیز جس کے نصیب میں لکھ دی گئی ہو اسے مل کر ہی رہتی ہے، چاہے کوئی کتنا ہی اس سے وہ چیز چھین لینے کی کوشش کیوں نہ کرے۔ ایسا ہی آئلین خانزادہ کے ساتھ ہوا تھا کہ لاکھ چاہنے کے باوجود وہ عفاف کو یزدان سے دور کرنے میں ناکام نہیں تھی۔
بلکہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج وہ خود سب سے میلوں دور موجود تھی، جبکہ آفاف تو وہیں تھی، یزدان خانزادہ کے پاس۔ آئلین اپنی ہی بدگمانی میں بری طرح پھنستے سب کچھ گنوا چکی تھی۔ اسی لیے ہمارا مذہب حسد اور جلن سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ سامنے والے کو جو ملا ہے وہ اس کا نصیب ہے۔ آپ کو کیا پتا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس انسان نے کتنی دعائیں مانگی ہوں، کتنی آزمائشوں سے گزر کر صبر کیا ہو۔ انسان کو جو ملتا ہے وہ اس کے حصے کا ملتا ہے، کسی اور سے چھین کر نہیں دیا جاتا۔ اس لیے بجائے کسی سے حسد اور جلن کرنے کے یا کسی اور کے نصیب اور خوشیوں سے کڑنے کے، اپنے رب پہ بھروسہ رکھو، اپنی دعاؤں میں پختگی لاؤ اور صبر سے کام لو۔ صبر سے کام لو، بے شک اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ آئلین ہاتھوں میں منہ چھپائے چیخ چیخ کر رو پڑی۔ اس نے خود کے ساتھ خود ہی کیا کر ڈالا تھا؟ تو وہیں آئلین کے چیخ چیخ کر رونے کی آواز سنتی ہی ابتسام نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں میچیں اور اپنے کمرے کے بند دروازے سے ٹیک لگا لی۔ اسے یقین تھا اب کی بار آئلین خانزادہ کی شرمندگی 100% سچی اور کھڑی ہوگی، بلکہ اب کی بار وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے گی بھی، تاکہ آئندہ وہ ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرائے۔ امید کرتی ہوں آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کچھ ریڈرز بور بھی ہوئے ہوں، مگر آج کی ایپیسوڈ طلسم محبت کا ایک طرح سے نچوڑ تھا۔ ہر انسان برا نہیں ہوتا، بس اس کا گمان اسے اس حد تک لے جاتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان بھول جاتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ وقت رہتے سنبھل جاتے ہیں اور کچھ کے ہاتھ میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ آئلین خانزادہ خود کو سنبھال پاتی ہے یا پھر اپنی ضد اور اناح پر قائم رہتی ہے۔ اصل گناہ وہ نہیں ہوتا جو ہم نادانی میں کر بیٹھتے ہیں، بلکہ اصل گناہ وہ ہوتا ہے جسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے اور اپنی ہر درمی پر قائم رہتے ہوئے اس پر ڈٹے رہتے ہیں۔ خیر، ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کریں تاکہ اس ایپیسوڈ کو اور پلس ناول کو بوسٹ ملے۔ جسٹ آپ کا ایک کمنٹ، لائک اور شیئر کرنے پر میرا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا اور مجھے میری محنت وصول ہو جائے گی۔ اگر اپنی پسندیدہ لائن جو آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو اچھی لگی ہو وہ مینشن کر دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی پیاری سی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔